جناب محمد آصف صاحب برک شائر انگلینڈ، السلام علیکم۔ ہم آپ کے ممنون ہیں کہ آپ نے ہماری ویب سائٹ ahlsunnat.net پر آپ نے یاد فرمایا، یاد فرمانے کا شکریہ۔ انگلینڈ سے آپ نے یاد فرمایا۔ دیکھیے، آپ نے پوچھا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ناظر نہیں، برائے کرم کوئی حوالہ دیں تاکہ ہم ایسے لوگوں کو کوئی جواب دے سکے۔ دیکھیے، اس کی مختصر تفصیل یہ ہے، لفظ حاضر اور ناظر اور علم غیب یہ دونوں باتیں ایک ہیں۔ ہمارا اس میں نقطہ نظر کیا ہے، پہلے یہ سن لیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حاضر ناظر ہونے میں ہمارا ہرگز یہ عقیدہ نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ موجود ہیں، گھر میں بھی ہیں، مکان میں بھی ہیں، مسجد میں بھی ہیں، جہاں بھی ہم بیٹھے وہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام موجود ہیں، بلکہ ہمارا نقطہ نظر یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف میں اپنی قبر انور میں جلواگر ہونے کے باوجود ساری دنیا اور کائنات کو مثل کف دست ملاحظہ فرما رہے ہیں، یعنی پوری دنیا کو آپ ایسے دیکھ رہے ہیں جیسے اپنے ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھا جاتا ہے۔ یہی مفہوم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب اور حاضر ناظر ہونے کا، یعنی ایک جگہ موجود ہوتے ہوئے تمام عالم کو مثل ہتھیلی ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ اب آئیے قرآن مجید فرقان حمید میں رب کریم نے ارشاد فرمایا، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا۔ جب آپ لفظ شاہد کی تحقیق فرمائیں گے تو دیکھیے، شاہد گواہ کو بھی کہتے ہیں، اور گواہ کو شاہد اس لیے کہتے ہیں کہ جب کوئی واردات یا کوئی واقعہ ہو تو وہ اپنے جسم اور جسمانیت کے ساتھ اپنی آنکھوں کے ساتھ وہاں موجود ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کہ جب شاہد اپنے جسم کے ساتھ موجود ہے، وہ اگر ناظر ہے یعنی وہ اندھا نہیں، وہ اگر بینا ہے تو وہ اس واقعے کا شاہد اور ناظر بھی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کے سامنے اس طرح حاضر اور ناظر ہیں، یعنی پوری دنیا کو مثل کف دست آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں، اگرچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بظاہر اپنی قبر انور میں جلوہ گر۔ ایک بات اور ذہن میں رہے کہ باوجود اس کے کہ نبی کریم علیہ السلام اپنی قبر انور میں ہیں اور پوری کائنات اور دنیا کو مثل کف دست ملاحظہ فرما رہے ہیں، یہ بات مسلم، لیکن یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بعد وصال کے اپنی قبر انور میں زندہ، اور جہاں چاہتے ہیں تصرف فرماتے، جہاں چاہیں وہاں آپ تشریف لے جا سکتے ہیں، جیسا کہ حدیث شریف میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب شب معراج چلے تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام باوجود اس کے کہ اپنی قبریں جلواگر تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا کہ وہ اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے۔ نماز پڑھتے ہوئے نبی کریم علیہ السلام نے انہیں دیکھا، جس سے پتہ لگا کہ انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں، نہ صرف یہ کہ وہ زندہ ہیں بلکہ نماز بھی ادا کرتے ہیں۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم ہے کہ جہاں چاہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے جائیں۔ مثلا بخاری، مسلم، ترمذی سب میں یہ حدیث موجود ہے۔ مشکات میں ایک پورا باب ہے جس باب کا نام بالکل اوائل ہی میں پہلی جلد میں ہے، جس باب کا نام ہے اثبات عذاب قبر۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد موجود ہے کہ جب آدمی کا انتقال ہوتا تو اس کے انتقال پر اس کی قبر میں اس سے 3 سوال کیے جاتے ہیں۔ ایک سوال تو یہ کیا تھا، من ربو کا، بتا تیرا رب کون؟ میت یعنی قبر والا جواب دیتا ہے ربی اللہ، میرا رب اللہ۔ پھر اس سے پوچھا جاتا ما دینوں کا، بتا تیرا دین کیا؟ وہ یہ کہے گا دین الاسلام، میرا دین اسلام۔ پھر اس سے کیا ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قبر انور میں خود تشریف لے آتے، آپ کے تشریف لانے پر فرشتے آپ کو دکھا کر پوچھتے ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، اے قبر والے یہ بتا یہ شخص جو تیرے سامنے کھڑا ہے یہ کون؟ قبر والا یقیناً مسلمان اور مومن ہوگا تو حضور کو پہچان جائے گا کہ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ یہ کہے گا ہوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ فرشتے اس سے کہیں گے نم کنومت العروس، قبر والے تو ایسے سو جا جیسے دلہن سوتی۔ اب میں اس مادی دنیا میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ یہ بتائیے کہ جو لوگ نبی کریم علیہ السلام کے حاضر ناظر یا ہر جگہ یا بعض جگہ جانے کا انکار کرتے ہیں، ایک دن میں کتنے آدمیوں کا انتقال ہوتا ہوگا؟ یقیناً ہزاروں کا انتقال ہوتا، اور تمام لوگوں کی قبر میں حضور علیہ السلام جلوگر ہوتے ہیں، اور فرشتے مخاطب کر کے پوچھتے ہیں کہ بتاؤ تم ان کو کیا کہتے؟ تو اس سے بڑھ کر حاضر ناظر کا کیا ثبوت ہے کہ چاہے وہ مسلم ہو یا غیر مسلم، ہر شخص کی قبر نبی کریم علیہ السلام جلوگر ہوتے ہیں، باوجود اس کے کہ حضور ایک ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو تصرف کی وہ طاقت عطا فرمائی
کہ ایک ہی وقت میں لاکھوں کروڑ ہر جگہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے جا سکتے، تو میں سمجھتا ہوں کہ جناب محمد آصف صاحب آپ کی تسلی ہو گئی ہوگی۔ اگر آپ بھی آپ کی تشفی نہ ہوئی ہو تو دوبارہ آپ ہماری ویب سائٹ پر یاد فرمائیے تاکہ ان سوالوں کا